اگلی بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے پہلے مد لازم کلمی مثقل کو سمجھا، آج ہم مد لازم کلمی مخفف کو سمجھ رہے ہیں، مخفف ہلکا۔ اس کی ڈیٹیلز میں مد لازم کے سٹارٹ میں بتا چکی ہوں۔ مثقل بھاری، مخفف ہلکا، مثقل جس پر تشدید ہوگی، مخفف جس کے اوپر جزم ہوگی۔ لیکن اب یہ جزم کس پر آ رہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کلمی مخفف کو سمجھنا لازمی ہے۔ اگر حروف مدہ، اس فارمولے کو نہیں چھوڑنا حروف مدہ کے، اگر حروف مدہ کے بعد کلمے میں جزم آ جائے، جزم ایسے بھی ہوتی ہے اور مڑی ہوئی علامت بھی ہوتی ہے، وہ والا حرف آ جائے تو اس کو مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں۔ یہ بھی معنی دار ہوگا، کلمی سے ذہن میں رکھیں، معنی دار، کلمی کا مطلب کوئی معنی رکھتا ہو، خالی الف واو یا یہ نہیں، بلکہ وہ ایک معنی رکھتا ہے، اسی لیے اس کو کلمی مخفف کہیں گے۔ یہ بھی معنی دار ہوگا، پورا مکمل ورڈ ہوگا، توجہ دیجیے گا، ہلکا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جزم ہوگی تو کیسے پڑھا جائے گا؟ ہلکا پڑھا جائے گا۔ توجہ دیکھیں، یہ اس کی ایک ہی مثال ہے پورے قرآن پاک میں۔ دیکھیں الف مدہ کا قاعدہ کیا ہے، الف، اور یہ دیکھیں کھڑی زبر ہے اور اوپر پہچان بڑی مد، بڑی مد آپ کو ہمیشہ ملے گی۔ اس کے بعد کیا آ رہا ہے، لام کے اندر جزم، الف کے اوپر کھڑی حرکات، اب یہ حمزہ بن گئی، اب اس کو پڑھنا کیسے ہے، آنا، ٹھیک ہے؟ یہ پورے قرآن پاک میں الف مدہ کے بعد لام پر جزم ہے۔ یہ دیکھیں میں نے ساتھ میں آپ کی یادداشت کے لیے لکھ دیا ہے کہ یہ پورے قرآن پاک میں ایک ہی مثال ہے، اس لیے آیا 2 مرتبہ یہ لفظ، 2 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، مثال کہہ رہی ہوں ایک ہی ہے، مد لازم کلمی مخفف کی یہ والی مثال ایک ہی ہے، اس لیے آپ کو یاد رکھنے میں آسان ہوگی۔ تو آنا، ٹھیک، نرمی سے پڑھ کر ہم آگے کو چلے گئے ہیں کیونکہ یہ مخفف تھا، اور جو ہم نے کل پڑھا تھا مثقل مطلب تشدید والا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گی مد لازم کی 4 ویڈیوز جو ہیں ان کو مکمل دیکھیں، آدھا دیکھنے سے سمجھ نہیں آئے گی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔